تمہارے پیاروں کا ارے سلام ان پہ جن شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے ارے سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا پائی اسیر وہ کے جسے شامیوں کے نرگے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سارے شعر میں نے چھوڑ دیے آخر کے دو بند سلام ارے سکینہ بی بی سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے ارے سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے مجھے جو پیار تو اشکوں کے جام حاضر ہے یہ حشریہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی وہ خیمے تو جل گئے بی بی ارے بچے تو اگلے بچے تو اگلے برس اور یہ غم ہے ارے بچے تو ہم ہے یہ غم ہے اور غم ہے ارے جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے مومنین سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھے تھوڑا تھوڑا مائک کے قریب آ جائے تاکہ پیچھے سے لوگ آنے والے کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے گزاروں جناب علی عمران صاحب سے کہ وہ آئے مولا کی بارگاہ میں مرثیہ پیش کریں مل جل کر بلند ترین سلوات سے ان کا استقبال کریں خیمے میں آگے شاہ نے جب الوداع کہا
کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا کچھ دور ہٹ کے خیمے میں ارے بولے شاہ زمان ارے زحمت نہ ہو کے بازو بڑھاؤ میری بہن ارے میں سے لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسان بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر کا ستن بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا ارے یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی ارے بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد راخی ارے اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی ارے میں سے لوں وہاں کے چلیں گی جہاں چھری ارے زینب نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا ارے کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا جزاک اللہ بھائی. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، ابھی مصائب بھی ہونے باقی اور جلوس کا بھی آغاز ہوگا اور فہرست مرثیہ اخوان کافی لمبی ہے، تو جو حضرات رہ گئے ان سے میں معذرت خواہوں. شہزادی اس کا اجر آپ کو دے گی. ہمارے فہرست کے آخری مرثیہ اخوان جناب شبیل حسن جونپوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور مولا کی بارگاہ میں مرثیہ پیش کرے. جناب شبیل حسن جونپوری صاحب. حضرات 2 سال کے بعد یہ شرف حاصل ہوا جب عروض عربین آتا تھا کلیجہ پڑ جاتا تھا. ملازہ فرمائے کہ چہلم کرنے بھیا تیرا قید سے چھٹ کر آئی ہوں، چہلم کرنے بھیا تیرا قید سے چھٹ کر آئی ہوں. ارے زینب کبریٰ نام ہے میرا، میں تیری ماں جائی ہوں. زینب کبریٰ نام ہے میرا، میں تیری ماں جائی ہوں. ارے چھوڑ کے مقتل میں لاشوں کو کرب و بلا سے جب ہم چلے تھے، ارے کرب و بلا سے شام تلک میں پشت پہ درے کھائی ہوں. کرب و بلا سے شام تلک
کھائی ہوں. ملازہ فرمائے حضرات کہ قید ستم سے چھٹ کے حرم آئے کربلا اور سب بیویوں نے ناقے سے خود کو گرا دیا. ارے زینب پکاری اے میرے بھیا تیرے فدا. ارے کیسے سناؤں قید ستم کا میں واقعہ. ارے بے حد تھکی تھی سو گئی زندان شام میں. ارے بھیا سکینہ کھو گئی زندان شام میں. قبر حسین سے شہزادی لپٹ کے بیان کر رہی ہیں زادارو. فرماتی ہے بی بی کی بھیا ہماری تم کو خبر ہے کہ یا نہیں. ارے بھیا ہمارے سر سے ردائیں اتر گئیں. بھیا تمہاری بہنیں یہاں رسی میں بدھی. ارے بھیا تمہاری بیٹیوں کو سیلیاں لگی. ارے خنداں ہمارے حال کے اوپر شریر تھے. بھیا ہم ایک رسی میں 12 سی تھے. بھیا تمہیں گلے سے لگاؤں میں کس طرح. ارے آنکھیں ہیں ڈھونڈتی تمہیں پاؤں میں کس طرح. ارے بازو کا نیل کیسے دکھاؤں میں کس طرح. ارے زندہ کا حال زار سناؤں میں کس طرح. بے حد تھکی تھی سو گئی زندان شام میں. ارے بھیا سکینہ کھو گئی زندان شام میں. آئی صدا لحظ سے کہ ہمشیر الوداع. ارے بنت بطول صاحب توقیر الوداع. جاؤ وطن کو اے میری دلگیر الوداع. ہے صبر تیرا دین کی توقیر الوداع. ارے صغرا کو پیار کیجئے وہ سوگوار ہے. ارے جاؤ وطن کو نانا کا ویرا مزار ہے. ہاں زادارو تصور کریے گا 40 کے ساتھ ساتھ شہزادی سکینہ کا 10واں بھی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سن کے اٹھی قبر سے آخر وہ سوگوار ایک ہودج سیاہ میں آ کر ہوئی سوار اور پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل افگار. پہلے گئی بقیہ میں صحرا کی گلزار. ارے بولی لپٹ کے قبر سے ارے اماں دہائی ہے. ارے بھائی کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. ارے اماں سناؤ تم کو میں جو کچھ جفا ہوئی. ارے پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی. چوتھے برس میں باپ پہ بیٹی فدا ہوئی. ارے اماں حسین مر گئے میں بے ردا ہوئی. ارے دل زندگی سے زینب مزدر کا ہٹ گیا. ارے میں دیکھتی رہی سرے شبیر کٹ گیا. اماں تمہارے لال کو کیا کیا نہ غم ہوئے. لاشے کے ہاتھ انگوٹھی کی خاطر قلم ہوئے. ارے مردہ پہ میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے. پامال لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے. ارے گوہر سکینہ کے بھی اتارے تھے شمر نے. ارے درے ہماری پشت پہ مارے تھے شمر نے. اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا تو کہ گراں بخار میں اس کو پہنایا تھا. کانٹوں پہ ننگے پاؤں عدو نے پھرایا تھا. اماں سوائے شکر نہیں لب ہلایا تھا. ارے بلوایا تھا یزید نے دربار عام میں. اماں سکینہ مر گئی زندان شام میں. اماں سکینہ مر گئی زندان شام میں. اے اماں ایک رسی میں بدھوایا تھا ہمیں. ارے اونٹوں کی ننگی پشت پہ بٹھلایا تھا ہمیں. سر تشت میں حسین کا دکھلایا تھا ہمیں. ارے عابد کو درے مار کے رلوایا تھا ہمیں. ارے حیرت ہے کیوں نہ زینب ناشاد مر گئی. ارے اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے گھر گئی. اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کا گھر گئی. ہاں زادارو بس 2-3 بند آخری جس بند سے ہم نے اس عشر اربعین کا آغاز کیا تھا الوداعی بند. یہ ملا صاحب فرمانے حضرات
کہ اے سوگوارو آہو بکا کا مقام ہے، اب رخصت حسین علیہ السلام ہے۔ ارے مہمان تمہارا جاتا ہے جو تشنا کام ہے، سر پیٹو خاک اڑاؤ کہ چہلم تمام ہے۔ ارے اب وہ صدائے ہائے حسینہ نہ آئے گی، اور گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا نہ آئے گی۔ تم خوش نصیب ہو، آپ اپنا مرتبہ سنیے، آپ کا مرتبہ کیا ہے شہزادی کی نظر میں؟ ملاحظہ فرمائیں عزادارو کہ تم خوش نصیب ہو، یہ تمہیں مرتبہ ملا۔ ارے زہرا بھی تم میں بیٹھ کے روتی ہیں ایک جہاں، کہتی ہیں میرے بچے پہ کرتے ہیں یہ بکا، ارے مجھ سے نہ ہوگا ان کا کبھی شکریہ ادا۔ ارے احسان نہ تاب حشر بھلائے گی فاطمہ، ارے جنت میں تم سے پہلے نہ جائے گی فاطمہ۔ لو الوداع ہوتا ہے تم سے یہ تشنا کام، تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح و شام، کوثر پہ اپنے ہاتھ سے دوں گا میں بھر کے جام۔ رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا سلام، ارے دونوں جہاں میں خوش رہو اور شاد تم رہو۔ ارے اماں دعائیں دیتی ہیں آباد تم رہو۔ گر موت آ گئی تو پھر یہ سامان غم کہاں، پھر ماتم حسین کہاں اور ہم کہاں، ارے بزم ادائے سرور والا ہمم کہاں، اب وہ جلوس اور وہ آہو فغاں کہاں، ارے جی بھر کے رو مومنو اب جائیں گے حسین، ارے پھر سال بھر کے بعد کہیں آئیں گے حسین۔ مولا ایام ازاں میں ہم عزاداروں سے اگر کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو معاف کریے گا کہ اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی، ارے اے کشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی۔ بڑا انتظار رہتا تھا آپ کو مومنین کرام کا، ہادی حبیب بھائی کہ مومنین ابھی تک نہیں آئے، وقت ہو رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی، ارے اے کشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی، ارے مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی، ارے جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی، ارے مجلس یہ آخری ہے حسین غریب کی۔ بے چین فاطمہ ہے نہ آنسو بہاؤ تم، بے چین میں جا رہا ہوں رو کے نہ مجھ کو رلاؤ تم، ارے زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تم، ارے تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھاؤ تم، ارے مہمان جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے اور ان سب کی پیشوائی کو عباس آئیں گے۔ جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ زندہ باد شفیع الحسن صاحب، زندہ باد، بہت خوب، اللہ اکبر۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت علی جناب تنویر عباس نجفی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ ممبر پر تشریف لائے اور بارگاہ آل محمد علیہ السلام میں مسائل بیان فرمائیں۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ یا سیدتی یا مولاد یا خیر النساء العالمین، یا سیدی یا مولا یا خمر بنی عاشق، یا شہنشاہ کربلا، یا مجاہدوں کے سلطان، یا ناصر اسلام، یا جگر کو شادی، یا دلبر بطور، یا نواز رسول، یا خاندان رسالت کے پوت، یا حضرت امام حسنین علیہ السلام پہ شابار و امام حضرت مہدی اعظم پہ بآواز بلند صلوات۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔
पता नहीं अगले बरस कौन रहेगा। सब शरीक हो जाओ, दिल खोल के रो। मैं वादा करता हूँ कोई तमाचे नहीं मारेगा, कोई ताजियाना नहीं मारेगा। रो, दिल खोल के रो। रोजे अरबईन है ना, दूर दूर से लोग आए, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? प्यास लगी तो पानी मिल गया ना आपको? या ज़हरा, या ज़हरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझे खुद नहीं पता है मजलिस कहाँ पे तमाम होगी। जितना रोना है रो ले, ज़्यादा रो, जितना रोना है रो ले। एक रावी है, वो कहता है कि मैं कश्ती पर सफ़र कर रहा था, दरिया में कश्ती पर बैठा हुआ था। सुनना आज़ादारो, मुझे अरबईन तक आना, आज के दिन ही तक आना है। वो कहता मैं सफ़र कर रहा था कि बीच धारे में जो दरिया में कश्ती पहुंची तो तूफ़ान आया, कश्ती टूट गई, सारे लोग डूब गए। मैं अकेला एक कश्ती के तख्ते पर बैठा रह गया और मौजों ने हमें दूसरे साहिल पर लगाया। मसलन आबादी उधर है, वो तख्ता इधर आ गया जिधर जंगल था, क्योंकि वो कोई उसका बादबान नहीं था, चलाने वाला नहीं था। मौजें जिधर थी उधर वो तख्ता जाके पहुंच गया। अब जब वो तख्ता पहुंचा वहाँ पे तो कहता मैं उतरा और मैं उसी जंगल में चलने लगा, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं कहीं नहीं जा सकता था, कश्ती टूट चुकी थी, मैं उधर आबादी की तरफ नहीं जा सकता था। वो कहता था मैं आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। क्या कहता है कि मैं बहुत भयानक जंगल में पहुंचा। जब मैं एक भयानक जंगल में पहुंचा तो मैंने क्या देखा, दूर से क्या देखा कि कोई शख्स बैठा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, सर पर खाक पड़ी हुई है, वो बैठा है। वो कहता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं खौफज़दा था, मगर कोई रास्ता न होने की वजह से मैं आगे बढ़ा। जब मैं और आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि वो बैठने वाला शख्स खाली नहीं बैठा है, बल्कि ज़मीन पर अपनी उंगली से कुछ लिखता है और उसके बाद इतना रोता है कि आंसुओं से वो लिखा हुआ मिट जाता है। वो कहता है कोई रास्ता ही नहीं था तो मैं और आगे बढ़ा। मैं इतना आगे बढ़ा कि मैं उसकी पुश्त पे आ गया कि मैं देखूं तो सही ये उंगली से क्या लिखता है। अब वो कहता है कि जब मैं उसकी पुश्त पे पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वो उंगली से ज़मीन पे लिखता है या हुसैन, और उसके बाद इतना रोता है कि वो लिखा हुआ मिट जाता है। वो कहता है कि मैं ये सोच के सामने आ गया कि ये चाहे जिन्नातों में से हो चाहे इंसानों में से, अब जब इसे पता चलेगा कि मैं भी हुसैन वाला हूँ तो ये मुझे तकलीफ़ नहीं देगा। ये सोच के वो सामने आ गया, कहा भाई मैं भी हुसैनी हूँ, आज़ादार हूँ। ए भाई तुम भी आज़ादार हो, मुझे पता है अब मुझे तुम तकलीफ़ नहीं पहुँचाओगे। ए भाई बताओ तो सही तुम कौन हो? आवाज़ दी, मुझे नहीं पहचाना? कहा नहीं पहचाना। आवाज़ दी, मैं जाफ़र जिन हूँ, मैं जाफ़र जिन हूँ। आवाज़ दी, बस जैसे ही जाफ़र का नाम सुना वो कहता ए भाई मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुमने अपनी आंखों से करबला देखी है, तुमने अपनी आंखों से। अब रोने में कमी ना करना आज़ादारो, अगले बरस पता नहीं कौन जिंदा रहे कौन नहीं, रोते भी जाओ माफी भी मांगते जाओ। ए बतूल मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके लाल पर रो न सका, खिदमत में कमी रह गई हो तो शहजादी माफ कीजिएगा। सुनना आज़ादारो, सुनना आज़ादारो का ए जाफ़र मैंने सुना है कि तुमने अपनी आंखों से करबला देखी है। ए जाफ़र बताओ तो सही तुमने करबला में क्या क्या देखा है? एक मर्तबा जाफ़र अपने बालों को नोचना शुरू करता है, कहता है मैं इसीलिए तो जंगल में आया था कि मुझे कोई करबला ना याद दिलाए। अरे तूने ये
دی ہے؟ تو نے یہ کیا قیامت کر دی ہے؟ آواز دی، اے زعفر تمہیں علی اکبر کے زخمی سینے کا واسطہ، اے زعفر تجھے عباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ، اے زعفر تجھے ام رباب کی گود کے بالے کا واسطہ، اے زعفر تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، مجھے بتا تو صحیح کربلا میں کیا دیکھا ہے؟ سننا آزادارو، سننا قیامت کا منظر ہے۔ جعفر کہتا ہے بھائی جو جسے میں نے کربلا سنائی ہے وہ زندہ نہیں رہا ہے، جسے میں نے کربلا سنائی وہ زندہ نہیں رہا۔ اے بھائی کربلا سننے سے پہلے وصیتیں کر لے، میں جناتوں میں سے ہوں اور سردار ہوں، تیری وصیتوں کو تیرے گھر تک پہنچا دوں گا، اس لیے کہ کوئی زندہ نہیں رہا ہے۔ اس نے وصیتیں کر لی جو کرنا تھی، کہا اب سنو۔ جعفر کہتا ہے تم نے سنا ہوگا کہ کوفے میں میرا مولا خطبہ دے رہا تھا، سننا دادا، رونے میں کوئی کمی نہیں کرنا۔ ابھی تک میں کھل کے مصائب نہیں پڑھ پایا، آج صرف مصائب کی مجلس ہے تو میں پڑھ رہا ہوں، سننا آزادارو، مگر رونے میں کمی نہ کرنا، دل کھول کے رونا۔ یہ 160 ہجری کی کربلا نہیں ہے، یہاں کوئی پابندی نہیں ہے رونے پر، دل کھول کے رونا، سننا آزادارو۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جعفر کہتا ہے کہ تم نے سنا ہوگا میرا مولا علی کوفے میں ایک دن خطبہ دے رہے تھے، وہ کہتا ہاں سنا ہے، ایک اژدہا آیا تھا، کہا ہاں سنا ہے، کہا وہ اژدہا کوئی اور نہیں تھا، میں ہی تھا، اژدہے کی شکل میں آیا تھا۔ جعفر کہتا کیوں آئے تھے جعفر؟ کہا میرے باپ کو میرے مولا نے جناتوں کا سردار بنایا تھا، جب میرا باپ مر گیا تو میں مولا سے پوچھنے آیا تھا اب سردار کون بنے، تو میرے مولا نے مجھے جناتوں کا سردار بنایا، اور میری سرداری اور تاج پوشی کا جشن 1 مہینے ہر سال منایا جاتا تھا، ہر سال پورا 1 مہینے تک منایا جاتا تھا۔ روز عاشور آخری دن تھا جشن کا، آخری دن تھا، مجھے خبر نہ تھی کہ ایک مرتبہ 2 جنات دربار میں آئے۔ وہ کہتا میں تاج لگائے تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ 2 جنات داخل ہوئے، اور ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سر پر گرد پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں سردار تم یہاں تاج لگائے بیٹھے ہو، کربلا میں زہرا کا گھر اجڑ گیا، کربلا میں فاطمہ کی کمائی لٹ گئی۔ جعفر کہتا یہ سننا تھا کہ میں نے تاج کو پھینکا اور کہا جلدی چلو کربلا، غریب زہرا پہ آنچ نہ آنے پائے، جلدی کربلا پہنچو۔ وہ کہتا ہے میں لشکر سمیت جب کربلا پہنچا تو مجھے بڑی دیر ہو چکی تھی، میں اس وقت پہنچا جب حسین کا قافلہ شہید ہو چکا تھا، اس وقت پہنچا جب حسین لڑنے آدھا میں اکیلے تھے۔ میں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آواز آئی وعلیکم السلام یا جعفر۔ خوب رو رہے ہیں، تڑپ کے وعلیکم السلام یا جعفر۔ جعفر کہتا میں نے ہاتھ جوڑے، آقا اجازت دیجئے میں لشکر کا خاتمہ کر دوں۔ نہیں جعفر نہیں، آواز دی آقا آپ کے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے بہت دن سے پانی نہیں پایا ہے، آقا فرات قریب ہے، اجازت دیجئے میں پانی لے آؤں۔ بس یہ سننا تھا۔ جعفر کہتا ہے ایمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور ایک مرتبہ آواز دی ارے جعفر تو نے کیا قیامت کر دی، اب وہ حسین کیسے پانی پی لے جس کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا لگا۔ جزاک اللہ یا زہرا، یا زہرا۔ جعفر تو نے کیا قیامت کی ہے؟ جعفر کہتا پھر ایک مرتبہ حسین نے میرے بازو کو پکڑا، آواز دی آ جعفر میرے ساتھ آ۔ جعفر کہتا حسین لے کے چلے، ایک مرتبہ فرات کے کنارے آئے۔ جعفر یہ کون ہے جانتے ہو؟ نہیں آقا، چہرے پہ اتنا خون ہے پہچان نہیں پا رہا ہوں۔ آواز دی جعفر یہ میرا بھائی عباس ہے۔ جعفر آؤ ساتھ آؤ۔
मकाम पे लाया आवाज़ जाफर, ये जानते हो कौन है? आका चेहरे पर इतना खून पहचान नहीं पा रहा हूँ, ये मेरा 18 बरस का अली अकबर। जाफर ये दो लाशें देख रहे हो, आवाज़ जाफर ये दो लाशें देख रहे हो, ये मेरे ना मोहम्मद है। फिर एक मर्तबा जाफर कहता है हुसैन, हुसैन आगे बढ़े, हुसैन जो इशारा समझ जाएगा, जब याद आएगा तब आंखें नम हो जाएंगी। ऐसा इशारा है जब याद आएगा आंखें नम हो जाएंगी। अगर आप इशारा समझ गए, जाफर कहता है अभी तक हुसैन हर लाशे के करीब आते थे और कहते थे इसे पहचानते हो, इसे पहचानते हो, इसे पहचानते हो। मैं कहता था नहीं, तो हुसैन कहते थे ये मेरा अकबर है, ये मेरा अब्बास है, ये मेरे औना मोहम्मद है। अब पता नहीं कौन इशारा समझेगा कौन नहीं। फिर एक मतलब जाफर कहता है, हुसैन आगे बढ़े और बढ़ने के बाद कहते हैं जाफर ये इसे पहचानते हो? आवाज ही नहीं आता, आवाज ये मेरा कासिम, मेरा कासिम लाशा बिगड़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजरकुम इला ज़हरा। सुनना आज़ादार, सुनना, काश पढ़ते पढ़ते मर जाऊं। अल्लाह न करे कोई परदेश गरीब हो, अल्लाह न करे कोई परदेश में अकेला हो। खैर हुसैन की मजलूमी। जाफर कहता है सबको पहचानवाने के बाद हुसैन एक नन्ही सी कब्र के पास आए और आवाज़ दी, जानते हो ये किसकी कब्र है? आवाज़ दी, आका आप बता दीजिए। आवाज़ दी, ए जाफर ये मेरे 6 महीने के बच्चे मेरा बाप की गोद के पाले असगर की लहर है। सुनना ज़ादारो, असगर की लहर है, असगर की लहर है। लीजिए, जाफर कहता है फिर हुसैन मक्तल की तरफ आ गए, फिर मैदान में आ गए, मैदान में हुसैन आए। सुनना ज़ादारो, हुसैन मैदान में आए और जाफर से कहते हैं जाफर जाओ अब मैदान करबला छोड़। जाफर अब मैदान करबला, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, शहादत नहीं, अगर हुआ तो अलविदाई मजलिस में पढ़ दूंगा। सुनना आज़ादारो, आवाज़ दी जाफर अब मैदान करबला छोड़। जाफर कहता आका मेरी माँ ने मुझसे कह के भेजा है मुझे वापस ना आना, हुसैन पर जान कुर्बान कर देना, मैं अम्मा को क्या मुँह दिखाऊंगा? आवाज़ दी नहीं, मैं इमाम हूँ, इमाम। जाफर मैं हुक्म दे रहा हूँ जाओ। जाफर कहता है जैसे ही हुक्म इमामत की बात आई तो मैं चंद कदम करबला से निकल ही रहा था, चंद कदम बढ़ा था कि मेरे कानों में एक आवाज़ आई, इब्राहिम तुम भी चले जाओ, मूसा तुम भी चले जाओ, ईसा तुम भी चले जाओ। अल्लाहु अकबर। जाफर कहता है मैं एक लम्हे के लिए रुक गया कि ये अंबिया भी मौजूद हैं। हुसैन ने सबको वापस किया। जाफर कहता है मैं जो रुका हुआ था कि एक मर्तबा हुसैन ने मेरी तरफ देखा, आवाज़ दी जाफर अभी तक तू गया नहीं, अरे जल्दी मैदान करबला छोड़ दे क्योंकि अब मेरी मुलाकात मेरी अम्मा से होने जा रही है, मैं अम्मा के पास जा रहा हूँ। जाफर जल्दी जा। जज़ाकल्लाह। लीजिए, बादे कत्ले हुसैन खैमे लुट गए, चादरें छिन गई, असीर कर लिया गया। सुनना ज़्यादा, काफिला एक रसन है 12 गले हैं, एक रसन 12 गले, काफिला असीर होके चला। मेरा खुद दिल चाह रहा है कि इस रवायत का एक जुमला पढ़ूं जबकि मैं पढ़ चुका हूँ। सुनना अजीज़ों, लेकिन अगर आप सुनेंगे तसव्वुर करेंगे तो बर्दाश्त न कर पाएंगे। क़यामत का जुमला है। असीर होके चला, एक रसन 12 गले। बीबी ज़ैनब से जब कोई पूछता था बीबी कुछ मसाइल सुनाओ, तो बीबी यही कहती थी ना इतना सुन लो कि हम मीलों रुकू के आलम में चले। पूछा गया क्यों? का रस्सी एक थी, गले 12 थे। जब हम सीधे खड़े हो जाते थे मेरी बच्ची सकीना का गला घुटने लगता, तड़प के कहती थी अम्मा मैं मर जाऊंगी, अम्मा मेरा गला घुटा जा रहा है। हम मील और रुकू के आलम में चले। सुनिए, असीरों का काफिला पहुंच गया बाज़ार शाम। मैंने कहा मैं पढ़ चुका हूँ, बस एक जुमला पढ़ूंगा। बाज़ार शाम पहुंचा जब ना काफिला, मर जाने वाला अगर सोचे तो यही जुमला है कि बाजार और ज़ैनब, बाजार और उम्मे कुलसूम, बाजार और
लैला और रुकैया। अल्लाह सुनना ज़रा, अभी आप जुलूस के में जाएंगे ना, जुलूस में बहुत एहतराम के साथ जाइएगा। गरीबों का जुलूस है, बेकसों का जुलूस है, तौहीन अज़ा न होने पाए। कोशिश कीजिएगा कि गरेबान चाक हो, कोशिश कीजिएगा आस्तीनें चढ़ी हुई हो, नंगे पैर हो, और जब कोई पूछे ये आलम क्यों बना रखा है तो कह देना गरीबों का जुलूस, बेकसों का जुलूस है। सुनना आज़ादारों, जब बाजार में काफिला पहुंचा तो दो जगह तारुफ करा रहे थे, दो जगह तारुफ हुआ, दो तरह से। सुनना आज़ादारों, दो तरह से। बाजार में दो जगह मजमा था, नीचे मर्दों का मजमा था, छतों पे औरतों का मजमा। बाजार शाम में नीचे मर्दों का मजमा, छतों पे औरतों का मजमा। जिसके सीने में गोश्त का दिल है, पत्थर नहीं है ना, कलेजा संभाल ले जुमला सुनने के लिए। नीचे मर्दों का मजमा, छतों पे औरतों का मजमा था, औरतों का मजमा। अगर कोई वहाँ दरवाजे के पास खड़ा हो और मुझसे कोई यहाँ पूछे वो कौन है, तो तारुफ का कानून यही है कि ना हम उंगली का इशारा करेंगे और कहेंगे वो फलां शख्स है जिसका नाम ये है, इशारे से बताया जाएगा ना, क्योंकि दूर है। अब तारीख कहती है जो मर्दों का मजमा था नीचे, उनमें जब कोई पूछता था ये लोग कौन है तो उंगली के इशारे से बताया जाता था ये ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, ये लैला और रुकैया, ये सकीना। गैरतदारों अगला जुमला सुना, ये फिज़ा, ये अली के घर वाले, ये नबी के घर वाले। तारुफ हो रहा है उंगली के इशारे से। कहाँ? मर्दों के बीच। मर्दों के बीच जब तारुफ होता था तो उंगली के इशारे से ये ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, ये सकीना। अगला जुमला बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर किसी के दिल पर सख्त चोट लगे तो मुझे माफ़ करे, जुमला सुन लेना आज़ादारो। नीचे मर्दों में जब कोई पूछता था ये लोग कौन है तो उंगली के इशारे से तारुफ होता था ये ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, ये लैला और रुकैया। तो छतों पे औरतें बैठी हुई थी, उन औरतों में जब कोई औरत पूछती थी बताओ ये लोग कौन है, तो उंगली के इशारे से नहीं बताया जाता था कि ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, बल्कि जब कोई औरत किसी औरत से पूछती थी बताओ ये लोग कौन है तो वह पत्थर उठाती थी और पत्थर मार के कहती थी ये उम्मे कुलसूम, ये लैला और रुकैया। हर पत्थर पर ज़ैनब कहती थी अब्बा मेरे शेर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। दो तीन जुमले बस, दो तीन जुमले, मजलिस खत्म हो रही। काफिला कैद कर दिया गया, कैद खाने में काफिला कैद है। वो वक्त आया कि हुसैन के सीने पर सोने वाली हुसैन की यतीमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। सारी रवायतों को छोड़ रहा हूँ, हुआ तो अलविदाई मजलिस में अर्ज करूँगा। काफिला रिहा हो गया। जब रिहा हुआ तो तारीख कहती है कि काफिला मजलिस करने के बाद करबला की तरफ रवाना हुआ। करबला की तरफ आ गया ना मैं मंजिल पर, करबला की तरफ रवाना हुआ काफिला। तारीख कहती है जब रवाना हुआ आज का ही वो दिन है कि काफिला करबला पहुंच गया। आज का ही दिन है जो काफिला करबला पहुंच गया। पहला ज़ायर जनाब जाबिर कब्र पर बैठे हुए, आहट सुनाई दी कि कोई आ रहा। आवाज़ दी, देखो ज़रा कौन है। देखा गया, आने वाले करीब आ गए। सारी बातों को छोड़ो, आने वाले करीब आ गए। कौन हो? जाबिर ना पहचाना, जाबिर ना पहचाना, तारुफ तो करा। मैं उसी का फर्जंद हूँ जिसकी कब्र पर तुम रो रहे हो। सैयद सज्जाद। जाबिर दहाड़े मार के रोने लगे, दहाड़े मार के। तारुफ हो गया। आवाज़ जाबिर हमारे साथ माँ बहनें भी हैं, सुनना ज़्यादा। मुझे ये मंजर नहीं पेश करना है। तारीख कहती जब करबला, आज का दिन अरबईन के दिन, जब काफिला करबला पहुँचा, हुसैन का एक हमेशा से दस्तूर था। हुसैन का हमेशा से एक दस्तूर था। बस एक रवायत पढ़ूंगा और गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। हमेशा से एक दस्तूर था हुसैन का
کہ جب بھی بالکل ویسے ہی کہ جیسے رسول کا دستور تھا، جب بھی رسول فاطمہ کو دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے تعظیم کرنے، ویسے حسین کا دستور تھا کہ جب بھی زینب کو دیکھتے تھے بہن کے احترام میں حسین کھڑے ہو جاتے تھے۔ حسین کا یہ دستور تھا، حسین کا یہ دستور تھا کہ جب بھی زینب کو دیکھتے تھے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب سننا آزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی قافلہ کربلا آیا، بہنوں کی فریاد کیسی ہوتی ہے وہ جانتے ہیں، جن کے سامنے بہنیں ہوتی ہیں، بہنیں ہیں وہ جانتے ہیں۔ جیسے ہی زینب قبر حسین پہ آئی، پہلا کہا بھیا کیا آج بہن کی تعظیم نہ کر، بھیا اٹھتے کیوں نہیں ہو، بھیا اٹھتے کیوں نہیں ہو، اللہ اکبر۔ اس کے بعد زینب دہاڑے مار کے روئی، آواز دی بھیا آپ کی امانت سکینہ کر شام میں سو گئی، بھیا سکینہ بڑا آپ کو یاد کرتی تھی، اے بھیا آپ کے بعد رسی باندھی گئی، خیمے جل گئے، سکینہ کے تماچے لگے، گوشوارے چھنے، بس ختم ہو رہی ہے مجلس۔ عزادارو ایک ایک بی بی اپنے اپنے وارث کی قبر پر رو رہی ہے، ام لیلہ علی اکبر کا ماتم کر رہی ہے، ام رباب اصغر کے بعد پہ اصغر کی لحد پر بیٹھی ہے، عزادارو قاسم پر ماتم کر رہی ہے، بیویاں رو رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک ایک بی بی ماتم کر رہی ہے، ایک ایک بی بی گریہ کر رہی ہے۔ اب جملہ سن لینا، برداشت کر لینا، ام لیلہ علی اکبر کا ماتم کر رہی ہے، ام فروا قاسم کا ماتم کر رہی ہے، ام رباب اصغر کا ماتم کر رہی ہے، بیویاں ماتم کر رہی ہے، حسین پہ ادھر زینب رو رہی ہے، سب بیویاں سب پہ رو چکی، بیویاں سب پہ رو چکی، ایک ایک قبر پر جاتی ہے، ایک ایک قبر پر بیویاں جاتی ہے، یہ کے بعد دیگر ایک قبر پر بیویاں رو چکی، سب جب سب پر رو چکی، بس آخری فکرہ ہے جتنا رونا ہے رو لے۔ یہ روایت میں جلدی پڑھتا نہیں ہوں لیکن آج پڑھ رہا ہوں، برداشت کر پانا تو برداشت کر لینا، جملہ آخری ہے، مجلس تمام ہے، پتہ نہیں کون زندہ رہے گا کون نہیں، اگر کوئی دل سے میرے لیے دعا نکلے تو بس یہی دعا کرنا کہ یہ جملہ پڑھتا پڑھتا مر جاؤں۔ سننا آزادارو، بس جملہ سن لینا، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ جب سب بیویاں سب پہ رو چکی تو زینب آواز دیتی ہے، اے بیٹا سجاد ہم سب پہ رو چکے، بتاؤ تم نے بااجاز آ کے میرے بھائی عباس کی قبر کہاں بنائی ہے، میرے عباس سے ملا دو، میرے شیر سے ملا دو، میرے دلائل سے ملا دو۔ آپ نے سنا ہوگا عباس بڑے طویل القامت تھے، عباس کا قد بڑا طویل تھا۔ سننا آزادارو، ایک مرتبہ زینب جزاک اللہ رو، دل کھول کے رو، آواز دی بیٹا میرا بھائی عباس، آواز دی آؤ پھوپھی اماں ساتھ آؤ۔ سید سجاد فرات کے کنارے لے کے آئے، ایک چھوٹی سی لہر کے کنارے کھڑے ہوئے، آواز دی پھوپھی اماں یہ ہے میرے چچا کی لہر۔ اب زینب کبھی قبر عباس کو دیکھتی ہے، کبھی سید سجاد کو، کبھی قبر عباس کو، کبھی سید سجاد کو، آواز دی بیٹا میرا بھائی تو بڑا طویل القامت تھا، یہ لہر اتنی چھوٹی کیا؟ آواز دی پھوپھی اماں جب میں بااجاز لاشیں دفنانے آیا تو میں نے کیا دیکھا، ظالموں نے میرے چچا کے جنازے کے ٹکڑے میں نے چادر بچھائی، لاش سمیٹا،